الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسيد الابرار وعطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نور اللہ، السلام علیکہ یا ذکر اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، حسن و حسین و فاطمہ، مصطفیٰ و علی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات پچھلے کئی جمعہ سے شان اہل بیت اور عظمت اہل بیت پر گفتگو سماعت کر رہے تھے، آج پھر اسی عنوان کے تحت میں آپ کے گوشے گزار چند احادیث اور اس آیت شریفہ کی تفسیر کرنا چاہوں گا۔ میں نے قرآن شریف سے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 تلاوت کی، اور سورہ مریم 16 پارے میں ہے، 16واں پارہ سورہ مریم، اس کی آیت نمبر 96 جو ہے میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو عن قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ یہ آیت شریفہ کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کہ جس میں اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لوگوں کے دلوں میں رحمان ان کی محبت پیدا کر دے گا، یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، سیدہ فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کی شان میں، ان کی فضیلت و عظمت میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ وہ مومن ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جن سے محبت لوگوں کے دلوں میں تو بعد میں ڈالی گئی، مگر سب سے پہلے تو اللہ نے محبت کی، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، پھر اس کے بعد رسول پاک کے صحابہ نے محبت کی، اس کے بعد آج ہم اور آپ کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو ہمارے دلوں میں تو محبت ان کی بعد میں آئی، مگر سب سے پہلے محبت شروع کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت شروع ہوئی، یعنی ان کے محبت کے تذکرے اور ان کی شان اور عظمت کے تذکرے عرش الہی سے شروع ہوئے اور زمین پر آ کر ختم ہوئے۔ یہیں پر ختم نہیں کر دیے گئے، جب محشر کے میدان میں اٹھیں گے قبروں سے ہم اور آپ اور سبھی، تو اس وقت بھی ان کی شان اور عظمت کے ڈنکے بجائے جائیں گے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، تو رحمان ان کی محبت کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور وجہ کیا اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ بے شک یہ ایمان والے بھی ہے، ساتھ میں کثرت سے نیک اعمال کرنے والے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی دلیری جہاد میں جو ہوتی تھی وہ کسی صحابی رسول کی ویسی دلیری نہ ہوتی تھی۔ ہر کوئی ایک تلوار لے کر لڑتا تھا، ہر کوئی ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ لے کر لڑتا تھا، ہر کوئی ہاتھ میں تیر کمان لے کر لڑتا تھا، تو ایک ہتھیار ہاتھ میں لے کر لڑتا تھا، مگر مولا علی شیر خدا جہاد میں جب آپ جو ہے نا اس بہادری کے ساتھ داخل ہوتے تھے کہ دو دو تلواریں لے کر آپ اپنے ہاتھ سے کافروں پر برس پڑتے تھے، دو دو نیزے لے کر ایک ساتھ آپ میدان جنگ میں اتر جاتے تھے۔ یہ آپ کی دلیری اور شجاعت کا علم تھا، اور کیوں نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حیدر کرار کے لقب سے نوازا، اللہ کے شیر۔ تو جب اللہ کے شیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر وہ ویسے ہی برس پڑیں گے۔
ہے کہ نہیں؟ غزوہ خیبر کے موقع پر خلاء خیبر فتح نہیں ہو پا رہا تھا، صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پورے جو ہے نا قلعے کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا، مگر خلاء ہے کہ فتح ہی نہیں ہو پا رہا۔ چاروں طرف سے باؤنڈری تھی، دیواریں تھی، ڈور اس کا اتنا مضبوط تھا، جو مین ڈور ہے جہاں سے انٹر ہونا ہے، اس کو 40 مرد اس وقت کے طاقتور 40 مرد مل کے کھینچتے تب کھلتا تھا، اور وہ ڈور اٹھانے کے واسطے 40 مرد چاہیے تھا، اتنا ویٹڈ تھا۔ ذرا سوچیے آپ، وہ دور کے 40 قوت رکھنے والے مرد وہ دروازے کو اٹھا رہے ہوں تو وہ ایسے ہی تھوڑے ہی اکھڑنے والا تھا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تم میں ایک شخص ایسا ہے جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے یہ قلعے کو فتح کرے گا اور میں میرا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کون خوش نصیب ہے کہ وہ جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ قلعے کو فتح کرنے والا ہے۔ دوسرا دن جب آیا تو لوگوں نے دیکھا کہ سب حاضر ہیں، خالی علی حاضر نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی تشریف لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا وہ شخص علی ہے، اور پھر حضور نے ان کو اپنا جھنڈا ہاتھ میں ان کے تھما دیا اور اپنی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی، اپنا عمامہ حضور نے ان کو عطا فرمایا۔ اس وقت وہ آشوب چشم میں تھے، آنکھ آئے بولتے، دیکھو آنکھوں کی جو بیماری ہوتی آنکھ آئے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت لاحق تھی، تو رسول پاک نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کے آنکھوں میں لگایا، اسی وقت شفا یاب ہو گئے، اور پھر سرکار نے فرمایا علی یہ قلعہ فتح کرو۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، جس دروازے کو 40 مرد مل کر کے اٹھا سکتے تھے اور کھول سکتے تھے، وہ 40 مردوں کے ذریعے کھولا جانے والا، اٹھایا جانے والا دروازہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے اپنے ہاتھوں کو زمین میں ڈال کر دونوں ڈوروں کو اکھاڑ دیا، دونوں ڈوروں کو اکھاڑ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور اندر سے جو تیر و تلوار کے وار ہو رہے تھے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنا کر اس سے تیر اور تلوار کے وار روک رہے تھے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، بتایا گیا تاریخ کے کتب میں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہائٹ تھی، قد تھا آپ کا، وہ تھوڑا پست تھا، آپ پست قد والے تھے، کم قد والے تھے۔ اب غور کرنے والی بات ہے، 40 مرد جس دروازے کو اٹھا رہے ہوں وہ آج ہمارے گھروں میں لگے ہوئے دروازے جیسا تو نہیں تھا، بڑا قداور دروازہ تھا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت علی پست قد بھی ہیں اور دروازہ بھی اٹھا رہے ہیں ہاتھوں میں، اور پھر اندر سے آنے والے تیر و تلوار کے وار کو روک بھی رہے ہیں۔ اب جب دروازہ سامنے ہے، علی دروازے کے اس طرف ہے، تیر و تلوار کے وار ادھر سے ہو رہے ہیں، تو پھر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ علی کو دکھ کیسے رہا تھا، علی کو نظر کیسے آ رہا تھا کہ ادھر سے تیر کس طرف سے آ رہا، تلوار کس طرف سے چلائی جا رہی، نظر کیسے آ رہا تھا؟ یہ سوال ایک اللہ والے سے ایک بندے نے کیا، تو اللہ کے ولی نے کہا کہ خواجہ غریب النواز کو دیکھا، کاسے میں انا ساگر کو سمیٹ لیے، پلٹا دیے تو انا ساگر کو بھر دیے، تو یہ غوث پاک کو دیکھا، مردے کو زندہ فرما دیے۔ اور حضرت کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہ وہ اللہ والوں کی آپ کرامتوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ والے تو بغیر علی سے محبت کرے کہ ولی نہیں بن سکتے، تو وہاں پر علی کی کرامت کا ظہور تھا۔ یا تو علی اپنی باطنی نظر سے دیکھ رہے تھے تیر کدھر سے چلایا جا رہا ہے، تلوار کدھر سے، اور وہ ڈھال بنا کر دروازے سے وار روک رہے تھے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ دروازہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے قد کے سامنے چھوٹا ہو گیا تھا، اور علی دروازے سے زائد قد والے اس وقت بن گئے تھے جیسے مرد کے ہاتھ میں میدان جنگ میں ڈھال ہوتی ہے، دروازہ ڈھال کی طرح ہو گیا تھا، اور علی اس دروازے سے آسانی کے ساتھ تیر و تلوار کے وار کو روک رہے تھے۔ تو بہرحال ایسا مانو یا ویسا مانو، وہ علی مرتضیٰ شیر خدا کی کرامت تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گوشت حضور کے سامنے پیش کیا، تلا ہوا تھا یا بھنا ہوا تھا، پرندے کا، کسی حلال پرندے کا گوشت سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ
جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میں اس پرندے کا گوشت اس کے ساتھ تناول کروں۔ کس نے کہا یہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے سرکار ہاتھ نیچے ہی کیے، مولا علی شیر خدا تشریف لائے اور حضور مسکرائے اور فرمایا علی آپ بیٹھ، اور حضور نے وہ پرندے کا گوشت علی مرتضیٰ کے ساتھ تناول فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے رسول پاک سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو فاطمہ زیادہ محبوب ہے یا میں؟ بول کے پوچھے۔ کون؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا۔ جب سرکار سے یہ پوچھے یا رسول اللہ فاطمہ آپ کو زیادہ پیاری ہے یا پھر میں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی فاطمہ مجھے تجھ سے زیادہ محبوب ہے، میں تجھ سے زیادہ فاطمہ سے محبت کرتا ہوں اور فاطمہ سے بڑھ کر تیری عزت کرتا ہوں۔ بولے سرکار تو میرے پاس فاطمہ سے بڑھ کے عزیز ہے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر حضور نے اس طرح جواب مرمت فرمایا۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو کثرت سے قیام کرنے والے اور کثرت سے دن میں نفل روزے رکھنے والے تھے، یعنی عام دنوں میں بھی مسلسل کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے اور راتوں میں کثرت کے ساتھ آپ قیام کرتے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا علی ہم سفر میں دیکھتے ہیں اور بغیر سفر کی حالت میں بھی آپ کو دیکھتے ہیں، آپ راتوں میں کثرت سے شب دار رہتے ہیں، مگر اے علی کبھی آرام سے ایک رات تو بھی سوئے ہو؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ ایک رات کے سوا کبھی آرام سے نہیں سویا، چین کے ساتھ نہیں سویا۔ وہ رات کون سی تھی؟ فرمایا وہ رات وہ تھی جس رات سرکار مجھے اپنے بستر پر سلا گئے اور مجھ سے فرما گئے علی مدینے میں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ مجھے اس رات یقین ہو گیا تھا کہ میں جب تک سرکار سے مدینے میں جا کر مل نہ لوں مجھے موت نہیں آ سکتی، اس لیے میں چین سے سو گیا۔ بولے مگر باقی تمام راتوں میں مجھے یہ بے قراری اضطرابی لگی رہتی تھی کہ اگر سو جاؤں تو موت آ جائے تو کیا نیند کی حالت میں رب سے ملاقات کروں؟ اس لیے شب داری میں راتیں کثرت کے ساتھ آپ نے گزاری۔ ایسا نہیں کہ بالکل سوئے ہی نہیں، سوئے بھی ہیں مگر کم سویا کرتے تھے آپ، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم کہ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور جو کچھ سودا بازار سے خریدے ہیں وہ لا کر دیے تبھی گھر میں چولہا سلگے گا، لیکن مولا علی شیر خدا سے اس وقت جب آپ سودا بازار سے خریدنے کے لیے پیسے اپنے ہاتھ میں لے کر خرید رہے ہیں، ایک شخص نے عرض کیا کہ علی میں 2 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ خیرات کر دو۔ مولا علی شیر خدا نے وہ سارے روپیے اس کی جھولی میں ڈال دیے اور خود بھی بھوکے رہ گئے، سیدہ فاطمہ بھی بھوکی رہ گئی اور امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام بھی کیا ہے بھوکے رہ گئے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ سخاوت کا یہ عالم کہ خود نہیں کھا کر دوسروں کو کھلانے والے تھے اور غربا فقراء کا اتنا خیال رکھنے والے تھے، اور للہیت ایسی تھی ہر عمل میں رب کی رضا چاہتے ہوئے کرتے تھے۔ نماز پڑھنا ہو تو رب کی رضا کی خاطر، روزہ رکھنا ہو تو رب کی رضا کی خاطر، سخت گرما کے موسم میں بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے آپ، اور سخاوت بھی کرتے، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے، پیاسوں کو پانی بھی پلاتے، تو رب کی خاطر، کسی سے دوستی بھی رب کی خاطر، کسی سے دشمنی بھی رب کی خاطر، اور رسول پاک کی محبت کی خاطر تو عصر کی نماز آپ نے قضا کر دی، اور یہ واقعہ آپ بارہا سن چکے، میں سنانا نہیں چاہوں گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، رسول سے اس طرح محبت، رب سے اس طرح محبت، اور جہاد میں اس طرح دلیری اور بہادری، اور رسول پاک نے فرمایا کہ اے علی تو نورانی چہرے والوں کا قائد ہے، اے علی تو متقی لوگوں کا سردار ہے، اے علی تو نیک بندوں کا سردار ہے۔ یہ سرداری ایسے ہی نہیں ملتی، جب نیک بندوں کا سردار ہو تو سرداری والا عمل بھی تو ہونا چاہیے، متقی لوگوں کا امام ہو تو متقی بندوں کا امام جیسا یعنی اس قابل عمل بھی ہونا چاہیے۔ نورانی چہرے والوں کے سردار ہے تو پھر ان کا چہرہ نورانی چہرے والوں سے زیادہ چمکدار بھی تو ہونا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کسی نے عرض کیا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کس طرح محبت کرتے تھے. تو فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے میں نے رسول پاک کو عورتوں میں سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرتے نہیں دیکھا, اور علی مرتضیٰ شیر خدا مردوں میں سب سے زیادہ سرکار کے محبوب تھے, مردوں میں علی سے زیادہ محبت کسی کو کرتے نہیں دیکھا. تو رسول پاک کے سب سے بڑھ کر محبوب کیوں ہے مولا علی شیر خدا؟ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ اعمال بھی ویسے ہیں, کردار بھی ویسا ہے, للہیت بھی ویسی ہے, شجاعت بھی ویسی ہے, اور رسول پاک سے محبت بھی ویسی ہے, سخاوت بھی ویسی ہے, صدقہ خیرات کی کثرت بھی ویسی ہے, دلیری بھی ویسی ہے, یہ سارے چیزیں, صبر بھی ویسا ہے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اور وہ شان محبوبیت بھی عطا فرمائی. اب آئیے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہے. ان کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول پاک ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ سرکار سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی چہرے میں, حضور سے ملتا جلتا چہرہ تھا ان کا, چال چلن میں سرکار کی طرح تھی, یعنی گویا ہر سنت پر عمل کرنے والی تھی رسول پاک کی, حتیٰ کہ چلنے کا اسٹائل بھی رسول پاک کی طرح, بولنے کی جو نا ادا بھی رسول پاک کی طرح, دیکھنے چھونے کی ادا بھی رسول پاک کی طرح, حتیٰ کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صاحبزادی ہیں گھر کے کام کاج کرتی تو کام کاج بھی جاری رہتا, تلاوت قرآن زبان سے جاری رہتی. آپ جھاڑو جھٹکا بھی کرتی, قرآن کی تلاوت زبان پر جاری رہتی. آپ بچوں کو جھولا دیتی, قرآن کی تلاوت زبان پر جاری رہتی. آپ ایسی شبیدار عابدہ زاہدہ طاہرہ ہیں کہ رات بھر کبھی کبھی تو ایک ایک سجدے میں گزار دیتی, ایک سجدے میں ہی پوری رات ختم ہو جاتی, اور عرض کرتی پھر اللہ کے حضور مولا تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی, فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ نہ کر سکی, کم از کم ایک رات اتنی طویل تو بنا دے کہ فاطمہ تجھے جی بھر کے سجدہ کر لے. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ قربانی کا جو گوشت ہے نا اس کو کیسے تقسیم کروں. اس نے جو ہے نا عرض کیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے اس سے فرمایا کہ اگر میں قربانی کرتی تو پورے جانور کا گوشت ہی صدقہ کر دیتی, بولے کچھ نہ رکھتی, بولے مگر تو نے یہ عرض کیا نا, مسئلہ پوچھا ہے شریعت کا, تو پھر اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کر فرمایا. تو آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا, آپ کے گھر سے کبھی کوئی فقیر خالی لوٹتا نہیں دیکھا گیا. آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہو یا نہ ہو مگر سائل کو کبھی آپ اپنے در سے خالی نہ لوٹاتی تھی. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی, مولا علی شیر خدا کی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہوئی. یہ آپ کے کردار اور آپ کے اعمال کا علم تھا, مگر اس کے باوجود ہر وقت رب کی رضا چاہتے تھے. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا رات بھر سیدہ فاطمہ دعا کر رہی ہیں, مگر دعا میں صرف سرکار کی امت کے لیے دعا کر رہی ہیں, غرباء فقراء کے لیے دعا کر رہی ہیں, امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہیں رسول پاک کی. تو رات بھر دعا کرتی رہی سب کے لیے, مگر نہ اپنے گھر کے لیے دعا کی نہ خود کے لیے. امام حسن مجتبیٰ نے عرض کی, امی جان میں نے رات بھر آپ کو دیکھا دعا کرتی رہی, پوری رات سبوں کے لیے دعا کرتی رہی, مگر نہ میرے لیے کی, نہ حسین کے لیے, نہ آپ نے ابا حضور کے لیے دعا کی, نہ خود کے لیے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ رب کافی ہے. جو سب کا خیال کرنے والا اس کا رب خود خیال فرما لیتا ہے, اس لیے میں نے دعا نہیں کی, فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپ اندازہ لگائیے سخاوت کا کیا عالم ہے, آپ کے دل کی دلیری کا کیا عالم ہے. بچپن میں جب آپ 4 یا 5 برس کی تھی اس وقت کیا ہوا, ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایل فیل بکواس سنا دی, گالی گلوچ کیا, بدتمیزی سے پیش آیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھڑک کر گفتگو کی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو لیے گھر کی طرف تشریف لے گئے. اور کیا ہوا, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے آنسو پوچھے, اور پھر بڑی بہادری کے ساتھ آپ تشریف لائی, اور ابو جہل سے فرمایا
کہ اے ابو جہل، میرے ابا حضور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ بت خدا نہیں، معبود نہیں ہو سکتے، یہ کان رکھ کے سنتے نہیں، آنکھ رکھ کے دیکھتے نہیں، منہ رکھ کے بول نہیں سکتے، تو کیا غلط کہتے ہیں؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ ایسے جو تمہارے ہاتھوں سے بنائے جائے وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہو جو سب کا بنانے والا ہو۔ کیا تجھے اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ جو ہے نا والد گئے، اب بیٹی آ گئی، یہ کہہ کر اس نے زوردار تماچا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر لگایا۔ آپ روتی ہوئی سرکار کے پاس گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے پاس، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ ابو سفیان سے کہنا کہ ابو جہل نے اس طرح تماچا مارا کہ عرب اپنے چھوٹے بچوں کو کب سے مارنے لگے ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، اور فرمایا کہ میرے سے اس کی دشمنی ہے تو مجھ سے مقابلہ کرے، مناظرہ کرے، بچوں پہ ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے؟ ذرا جا کر اس سے ابو سفیان سے کہنا کہ ابو جہل سے انصاف دلائے۔ وہ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو گود میں اٹھا کر ابو جہل کے پاس جا کر فرمایا کہ ابو جہل تو نے یہ غلط کیا، سیدہ فاطمہ کو کیوں مارا؟ لہذا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے فاطمہ، اب میں دیکھتا ہوں یہ کیا کر سکتا ہے، تم اس کے گال پہ تماچا لگاؤ، جتنا زور سے مار سکتی ہو مارو، میں دیکھتا ہوں انہیں کیا کرتا۔ بولے کون؟ ابو سفیان۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے گال پر تماچا لگانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر یہ کہہ کر چھوڑ دیا، فرمایا کہ اگر میں تماچا لگا دوں تو ابو جہل میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا، میں نے اسے درگزر کر دیا۔ یہ آپ کی سخاوت و شجاعت کا علم تھا۔ ذرا سوچئے آپ، ویسی خاتون جنتی عورتوں کی سردار نہ بنے تو پھر کون بنے؟ کیا رسول پاک کی منظور نظر نہ بنے تو کون بنے؟ کیا جس کے عبادتوں کا یہ عالم ہو، جس کے زہد و تقوی کا یہ عالم ہو، جس کی شرم و حیا کا یہ عالم ہو کہ وہ ان کے چہرے کو کسی نے کبھی دنیا میں دیکھا نہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن و حسین اور رسول پاک اور گھر والوں کے سوا کسی اور نے ان کے چہرے انور کو، بلوغیت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، دیکھا نہیں۔ وہ ایسی شرم و حیا کا پیکر ہو تو اس سے اللہ محبت نہ کرے تو کون کرے گا؟ حد تو یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسے جو چیز اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ حد تو یہ سرکار اپنی صاحبزادی کا اتنا خیال فرماتے کہ ایک دن جبرائیل امین آئے سرکار کی مجلس میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانڈی ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، مانڈی کے ایک ران پر سرکار کے حضرت ابراہیم، حضور کے صاحبزادے کا بھی نام ابراہیم ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مانڈی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین بیٹھے ہوئے۔ جبرائیل امین آئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ کے یہ دونوں صاحبزادے جو ہیں حسن حسین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دونوں جو ہیں نا، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک ان دونوں میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے، یعنی ایک کی موت اللہ تعالیٰ مقرر کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کس کو دینا پسند فرمائیں گے دونوں میں سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ یہ دونوں میں سے ایک کو لینا چاہتا ہے تو میں ابراہیم کو دینے تیار ہوں۔ بولے ذرا غور کرو آپ، کوئی نواسے کو دینے تیار رہتا یا بیٹے کو دینے تیار رہتا؟ بیٹے سے تو نسل چلتی نا جی، نہیں، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے ابراہیم کو لے جاؤ مگر حسین کو مت لے جانا۔ بولے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ حسین کو کیوں نہیں؟ تو رسول پاک نے فرمایا اگر بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ گے اس کی موت واقع ہوگی تو غم صرف مجھے ہوگا، مگر حسین کو لے جاؤ گے تو میرے ساتھ میری بیٹی فاطمہ کو بھی غم ہوگا۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ فاطمہ کا دل غم میں ڈوب جائے، اس لیے میں اپنا بیٹا حسین پر لٹاتا ہوں۔ فرمایا ذرا آپ تصور کیجئے محبت کا کیا عالم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن و حسین، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح اظہار محبت فرماتے، اور پھر سرکار نے کیا فرمایا حدیث پاک میں؟ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، اللہ تعالیٰ تجھے
اور تیری تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوگی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا بولے سرکار، آگ ان کو نہیں چھوئے گی، آگ سے اللہ نے ان کو بچا لیا ہے فرمایا۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برکت ہے جو ان کی نسل کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے جو اولاد چلے گی نا، ہر باپ کا نسب بیٹے سے چلتا، ہر باپ کا نسب، تو ہر باپ کی اولاد بیٹے سے چلتی ہے، اور میرا نسب، میری بیٹی فاطمہ کا نسب اور حسنین کریمین کا نسب میں خود ہوں بولے سرکار، یعنی وہ اولاد کا باپ اور ان کی اصل اور جڑ میں ہوں بولے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر رشتہ قیامت میں ختم ہو جائے گا، مگر یہ رشتہ جو میرا بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد سے یہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا فرمایا سرکار نے۔ یہ شان ہے حضرت مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ اور حسنین کریمین کی علیہم السلام۔ آگے کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نکاح علی کے ساتھ فرمانا چاہتا ہے؟ یعنی رشتہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کا کہاں پر مقرر فرمایا؟ عرش الہی پہ۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، آج ہمارے پاس بھی کیا ہے، یہ باتیں بولی جاتی ہے، ہر رشتہ کیا ہے آسمانوں میں طے ہوتا، ہر رشتہ نہیں ہوتا۔ اگر آسمانوں میں طے ہو گیا تو پھر یہ بایو ڈاٹا جو ہے نا کیا ہے، مشاطہ کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں۔ ذرا بچیاں دیکھ کے آؤ، وہ بچوں کو جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے، بچوں کے بایو ڈاٹے اور فوٹو بتاؤ بول کے، یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ سلیکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آسمانوں میں رشتہ طے ہو جاتا تو یہاں سلیکشن کی ضرورت نہیں رہتی تھی، ہم کو چوائس کرنے کا حق ہی نہیں رہتا تھا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو رشتے آسمانوں میں اللہ نے عرش الہی پر کون سا بندہ کس کو سلیکٹ کریں گا پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، یہ لوح محفوظ پہ اللہ نے لکھا ہے، مگر طے اللہ نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ اگر طے کر دیتا تو ایک کے ہوتے ہوئے دوسری نکاح کی ضرورت کیا پڑتی؟ نہیں۔ رشتے اگر طے ہو جاتے آسمان میں تو پھر ایک عورت کے دو شوہر کیسا ہے؟ ایک شوہر کا انتقال ہو جا رہا، دوسرے شوہر سے انہیں نکاح کر لے رہی، نہیں، غور کرنے والی بات ہے۔ تو یہ سب معاملات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ رشتہ آسمان میں اللہ اپنی طرف سے فکسڈ نہیں کرتا، ہم زمین میں طے کرتے ہیں۔ آسمان میں صرف اللہ نے، ہم جو زمین میں طے کرنے والے وہ پہلے سے جانتا تھا، لوح محفوظ پہ لکھ رکھا ہے۔ مگر علی و فاطمہ کے نکاح کی بات آئی، دو رشتے ایسے ہیں جس کو اللہ نے اپنی مرضی سے طے فرمایا۔ ایک آدم صفی اللہ اور ماں حوا کا رشتہ ہے جس کو اللہ نے آسمان میں اپنی مرضی سے طے فرمایا۔ دوسرا رشتہ سیدہ فاطمہ اور مولا علی شیر خدا کا ہے جس کو اللہ نے آسمان میں طے فرمایا۔ اور طے فرمانا تو طے فرمانا ہے، صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ زمین میں خطبہ نکاح رسول پاک نے پڑھایا اور آسمانوں میں جبرائیل امین نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ تو یہ وہ نکاح ہے علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ کا کہ جن کے نکاح کی مجلس زمین پہ بھی سجائی گئی، آسمان میں بھی سجائی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان سے دو ایسے شہزادے آنے والے تھے جس کی فضیلتیں پہلے سے ہی متعین تھی، مقرر تھی، اور پہلے سے ہی ان کی فضیلتوں کے چرچے آسمانوں میں تھے۔ وہ اس پر حدیث پاک سناتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، طبرانی میں حدیث پاک ہے، کیا فرمایا سرکار نے؟ جنت جو ہے، جنت دوزخ کا کیا ہوا؟ آپس میں مناظرہ ہوا۔ جنت دوزخ کا کیا ہوا؟ آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ دوزخ بولی جنت سے، کیا بولی؟ میرے اندر تو فرعون، شداد، نمرود جیسے جلاد قسم کے بڑے بڑے جابر قسم کے کافرین ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ بولی کون؟ جہنم۔ حالانکہ جنت میں انبیاء اکرام ہیں، انبیاء اکرام کو چھوڑ کے بات کری انہیں، جہنم۔ سمجھ رہے بات آپ؟ میرے پاس ایسے بڑے بڑے پوری دنیا پہ حکومت کرے سو بادشاہ، شداد جیسا جو دنیا میں ڈپلیکیٹ جنت بنانے والا بادشاہ تھا، ایسے ایسے جابر اور ایسے جلاد قسم کے بادشاہ، تیرے پاس کیا ہے؟ بولی انہیں کون؟ جہنم بولی۔ تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کی، مولا
جہنم نے مجھ سے ایسا کہا اور میں خاموش ہو گئی. رب تعالیٰ نے فرمایا فکر مت کر، جب قیامت قائم ہوگی تو میں تجھے میرے عرش کے 2 ستون عطا کروں گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میرے عرش کے 2 ستون عطا کروں گا. وہ 2 ستون جب تجھے مل جائے نا تب تو دوزخ پہ فخر کر لینا اور کہنا میرے پاس عرش الہی کے 2 ستون ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ سمجھ گئے بات آپ؟ تو جنت خاموش ہو گئی. اب قیامت بپا ہوگی. قیامت قائم ہو جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا. جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے. سرکار نے فرمایا جنت عرض کرے گی مولا سے، مولا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا 2 ستون عرش کے مجھے عطا کرے گا جو عرش سے لٹکے ہوئے نہیں ہیں. وہ 2 ستون کہاں دیے؟ اللہ پاک فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے مزین نہیں فرما دیا؟ تو پتا کیا چلا؟ حسن و حسین یہاں پر بشری صورت میں انسان ضرور ہیں مگر اصل میں عرش الہی کے ستون ہیں. وہاں سے ان کے چرچے چلے ہیں، یہاں تک آئے ہیں. اور پھر حشر کے میدان میں پھر جنت ان کے چہروں کے نور سے مزین کر دی جائے گی. یہ شان اور یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. ایسے شہزادے جن ماں باپ کے ذریعے آنے والے تھے وہ ماں باپ کو بھی ویسا شان والا ہونا ضروری تھا. بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا، کیا فرمایا صحابہ کرام سے کہ سب سے زیادہ فضیلت والے بچے نہ بتاؤں سب سے زیادہ فضیلت والے، کہ ان کے جتنی فضیلت والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. صحابہ کرام عرض کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، کون ہے وہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حسن و حسین ہے. بولے سرکار کیا فرمایا سرکار نے؟ وہ حسن و حسین ہے. ان کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ یہ حسن و حسین کے نانا امام الانبیاء ہے. بولے سرکار اب ایسا کوئی جو ہے نا کیا ہے نواسا بتاؤ جس کے نانا امام الانبیاء ہو، نہیں بتا سکتے. سرکار نے فرمایا حسن و حسین کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان کے ماں باپ مومنوں کے سردار ہیں. علی مولا علی ہیں، تمام مومنوں کے کیا ہیں؟ محبوب. اور سیدہ فاطمہ الزہرا تمام جنتی عورتوں کی سردار، بلکہ سرکار نے فرمایا جنتی ساری عورتوں کی سردار. اور ایک حدیث پاک میں حضور نے زمین پر 4 لائنیں کھینچی. صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم کو نہیں معلوم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ بتائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 خواتین ہیں جو جنت میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے. ایک سیدہ فاطمہ ہے، دوسری فاطمہ کی ماں حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ ہے، تیسری جو ہے نا حضرت بی بی آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی، چوتھی حضرت مریم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. یہ 4 خواتین جنتی ساری عورتوں کی سردار ہیں فرمایا سرکار نے. اب آپ معلوم یہ ہوا کہ بی بی فاطمہ کا درجہ اور مقام کیا ہے اور امام حسن مجتبی اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ان ہستیوں سے یہ 2 ہستیاں پیدا ہوئے، کون؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما. اب رہ گیا یہ سوال کہ بی بی فاطمہ کو سیدہ کائنات کیوں بولا جاتا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدہ جو ہے نا یہ لقب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا بی بی فاطمہ الزہرا. کیا دیے؟ سیدۃ نساء العالمین، سارے عالموں کی عورتوں کی سردار ہے بی بی فاطمہ. سیدۃ النساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ. کون بولے یہ؟ رسول پاک. تو سیدہ کا لقب بی بی فاطمہ کو کون دیے؟ رسول پاک. تو جو شجرہ نسب حسن و حسین کا وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر مل کر اوپر نہیں جاتا. حضرت ابو طالب ہے نا وہاں پہ دادا، وہاں جانا چاہیے، مگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سید نسب چلا سو ہے، حضرت علی سے نہیں چلا. بات سمجھ رہے؟ حضرت علی سے چلتا ہوتا تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے جو دوسرے ازواج ہوئے بی بی فاطمہ کے انتقال فرمانے کے بعد تو پھر ان کے بھی صاحبزادے سیدوں سے چلنے چاہیے. نہیں، غور کرنے والی بات ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سیدوں کا نسب چلا وہ بی بی فاطمہ سے چلا. حسن و حسین رضی اللہ عنہ اور قیامت تک جتنے سید دنیا میں پھیلیں گے وہ سب کا شجرہ نسب کس سے چلا؟ سیدہ فاطمہ سے. اس لیے سیدوں کی کائنات چلانے والی
سید کائنات بولا جاتا ہے. سید کائنات کیوں بولا جاتا؟ پورے سید آپ سے پیدا ہوئے, آپ کی نسل سے چلے, اس وجہ سے سیدوں کی کیا ہے آپ؟ جڑ ہے, سمجھ جاؤ آپ, ماں ہیں آپ, اس وجہ سے آپ کو سیدہ کائنات کہا جاتا ہے. تو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل مناقب بیان کرتے ہوئے رسول پاک نے فرمایا کہ بی بی فاطمہ جب محشر کے میدان میں اٹھیں گی تو سرکار نے فرمایا وہ میری اونٹنی قصبہ پر سوار کی جائے گی, اور اہل محشر کو ایک فرشتے کے ذریعے ندا دی جائے گی, اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اپنی نگاہیں کیا کرو؟ نیچی کر لو. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا گزرنے والی ہیں, تو سارے اہل محشر مرد اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے, تب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات جنت میں داخل کی جائیں گی. یہ شان والی امی کسی کی ہے؟ سرکار فرمائے کسی کی نہیں ہے. ہے کسی کی؟ رسول پاک جیسا نانا کسی کا نہیں ہے. حسن و حسین کو ایسے نانا ملے, اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح امی ملی, اور مولا علی جیسے ابا ملے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ, یہ خالاؤں کی صورت میں ملی. جو نبی کی بیٹیاں ہیں وہ خالائیں بنی ان کی, اور جو نبی کے بیٹے ہیں وہ ماموں بنے ان کے. بات سمجھ رہے؟ جو نبی کی زوجہ ہے وہ نانی بنی ان کی, ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. سرکار نے یہ سنا کر کیا فرمایا؟ ان کے نانا بھی جنتی, نانی بھی جنتی, ابا بھی جنتی, امی بھی جنتی, ماموں بھی جنتی, خالائیں بھی جنتی, اور حضرت علی کے جو بھائی ہیں وہ چاچائیں بھی جنتی. اب روئے زمین پہ ایسا کوئی شخص بتاؤ بولے سرکار جو اتنے فضیلتوں والے نانا نانی, ابا امی, ماموں خالہ اور چاچا اور پھوپھی جیسے جو سب کے سب جنتی ہیں, ان ہستیوں سے نسبت رکھنے والا, رشتہ رکھنے والا ہو تو روئے زمین پہ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جیسے حسن و حسین ہے بولے سرکار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ جو ہے نا کیا ہے, ذرا روتے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے, تڑپ جاتے. سفر کے لیے نکلنا ہوتا سرکار کو, ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سفر پہ نکلنے کے لاسٹ میں, آخر میں, سب سے آخر میں سرکار جس سے ملتے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہوتی تھی. سب سے ملاقاتیں پہلے کر لیتے تھے سرکار. اب سفر پہ نکلنا ہے تو وہ ٹائم پہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مل کے نکلتے تھے, اور جب سفر سے واپس آتے تو پہلے جس سے ملتے وہ بی بی فاطمہ ہوتی تھی بولے سرکار. کون؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. تو معلوم کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحبزادی سے کتنی محبت کرتے ہیں, اس کا اندازہ لگا لیجئے. اور حسن و حسین سے محبت کا یہ عالم, سرکار ان کو کھیل کھیل کر ان کے ساتھ خوش ہو جایا کرتے تھے, اور ان کو خوش کیا کرتے تھے, اپنے اوپر سوار کر لیتے تھے, خود سواری بن جاتے تھے. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نانا جان, باہر جو ہے نا دوسروں کے بچے اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں, گھوڑوں پہ سواری کرتے ہیں, ہمیں تو گھوڑے میسر ہے نا اونٹ میسر ہے. سرکار نے فرمایا میرے پشت پہ چڑھ جاؤ, میں ہی تمہارا اونٹ ہوں بولے سرکار. اور اپنی انہوں بولے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ, اونٹ کی تو لگام ہوتی, یہاں تو کوئی لگام ہی نہیں ہے. حضور نے ایک زلف مبارک امام حسین کے ہاتھ میں دے دی, اور ادھر زلف مبارک کی لٹ امام حسین کے ہاتھ میں دے دی, اور فرمایا کہ اسے کھینچو, یہی تمہاری لگام ہے. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھیلا کرتے تھے. خطبہ دے رہے تھے, دونوں لڑکھڑاتے آ رہے, دیکھتے ہی سرکار نے خطبہ روک دیا, وہ دونوں کو گود میں لا کر بٹھا لیے, پھر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا. سجدے میں سرکار ہوتے وہ پشت پہ چڑھ جاتے تھے. حضور نماز کی حالت میں تو حضور نماز میں بھی ان کا پشت سے گر جانا گوارا نہ کرتے تھے. وہ جب تک پشت پہ ہے سرکار سجدے کو طویل رکھتے تھے. یہ اظہار محبت کے انداز تھے حضور پاک کے. اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ امام حسین کے ساتھ ایک بچہ کھیل رہا ہے, اور بہت خوش ہو رہے ہیں امام حسین اس کے ساتھ کھیل کر, ہنس رہے ہیں کھلکھلا کر. یہ سرکار مشاہدہ کر لیے, اس کے بعد چلے گئے. دوسرے دن حضور وہ بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کر رہے تھے. صحابہ اکرام میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ, ایسے تو آپ راستہ چلتے کسی بچے کو ایسا اٹھا کر پیار نہیں کرتے, یہ تو پہچانت کا بھی نہیں ہے, آپ کے گھر والوں میں سے بھی نہیں ہے, آپ اس کو اٹھا کر پیار کر رہے ہیں. سرکار نے فرمایا کل میں نے دیکھا
یہ بچے سے کھیل کر میرا حسین خوش ہو رہا تھا تو میں اس کو اسی لیے اٹھا کر پیار کر رہا ہوں بولے سرکار، جو حسین کا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے بولے سرکار۔ سمجھ گئے بات آپ؟ اور حضور نے دعا کی، اے اللہ حسین سے جو محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر، حسین سے جو دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی کر، فرمایا حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ دونوں نواسے رسول پاک کے کیسے تھے؟ رسول پاک کی شبیہ تھے۔ امام حسن مجتبی ترمذی کی حدیث پاک ہے، سر سے لے کر سینے تک بالکل سرکار کی طرح تھے امام حسن، اور سینے سے لے کر خدموں تک امام حسین بالکل سرکار کی طرح تھے۔ دونوں کو الگ کرے تو حسن و حسین دکھتے تھے، دونوں کو ملا کے بٹھا دیے تو رسول پاک کا مکمل جلوہ دکھتے تھے۔ بات سمجھ رہے؟ گویا رسول پاک کی آدھی سیرت امام حسن میں رکھ دی گئی تھی اور آدھی سیرت امام حسین میں رکھ دی گئی تھی، سخاوت و دلیری امام حسن میں رکھ دی گئی تھی، اور شجاعت و عدل اور انصاف رسول پاک کا امام حسین میں رکھ دیا گیا تھا۔ بات سمجھ رہے آپ؟ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حسن و حسین میرے ہی محبوب نہیں، اللہ کے ہی محبوب نہیں، تم سب کے ہی محبوب نہیں، بلکہ فرشتوں کے بھی محبوب ہے۔ کیسے محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ ہے جو آج تک زمین پہ آیا ہی نہیں اور اس نے مجھ سے اب تک ملاقات نہیں کی تھی۔ کیا بولے سرکار؟ ایک فرشتہ ہے جو آج تک زمین پہ آیا ہی نہیں اور مجھ سے کبھی ملاقات بھی نہیں کیا، انہیں مجھ سے ملاقات بھی نہیں کیا۔ وہ فرشتہ جو ہے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ میں جاتا ہوں نا تیرے محبوب سے مل لے کے آ جاتا ہوں، ملاقات کر کے آتا ہوں، تو انہیں آسمانوں سے زمین پہ کیوں آیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث پاک، اور یہ نسائی میں بھی ہے تھوڑے ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ، اور طبرانی میں بھی ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ وہ فرشتہ اللہ سے عرض کر رہا، میں زمین پہ جا رہا ہوں، تیرے محبوب سے مل کے آتا ہوں، تیری اجازت ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی۔ حضور فرمائے وہ ابھی آیا فرشتہ، کئی کے لیے آیا؟ سرکار سے ملنے کے لیے، کعبے کا طواف کرنے نہیں آیا انہیں، رسول پاک کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، کئی کے لیے آیا؟ حضور سے ملنے آیا، اتنا طویل سفر کر کے، اور آ کے انہیں اللہ سے عرض کیا تھا، کیا عرض کیا تھا؟ تیرے حبیب سے ملنے جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیوں جاتا؟ انہیں بولا دو باتوں کے واسطے، ایک تیرے حبیب کو خوش کرتا ہوں، دوسرا سلام عرض کرتا ہوں۔ تیرے حبیب کو سلام کرنے اور خوش کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ تمنا بھی کیا کرا دے وہ، یہ نہیں کرا انہیں اے اللہ کعبہ زمین پہ ہے، تیرا گھر ہے، میں جا کے کعبے کا طواف کرتا ہوں پھر سرکار سے ملتا ہوں، نہیں بولا۔ کیا بولا انہیں؟ اے اللہ زمین پہ جا کے تیرے حبیب سے ملاقات کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں اور پھر تیرے محبوب کو خوش کرتا ہوں۔ آیا حضور فرمائے وہ آیا، اب سلام عرض کیا مجھے، میں نے اس کو جواب دیا، اب پھر اس نے مجھے خوش کیا۔ خوش کرنے کے لیے کیا کرا انہیں؟ کوئی لطیفہ نہیں سنایا سرکار کو، خوش کرنے کے واسطے کوئی نذرانے تحفے تحائف نہیں دیا، خوش کرنے کے واسطے انہیں رسول پاک کے سامنے یہ بات بولا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنتی تمام عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی تمام نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ بات انہیں سنایا اور سرکار مسکرائے۔ اب یہ حدیث سے کیا بات اخذو ہوئی، کیا بات معلوم ہوئی؟ ہم بولے اہل بیت کی شان سنا، بولے تو کیا ملتا؟ کہتے ہیں شان سنانے سے نماز تو بھی پڑھو، روزے تو بھی رکھو، زکوٰۃ تو بھی دو۔ وہ فرشتے سے پوچھو، تسبیحات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیا ضرورت پڑ گئی تھے کوئی یہاں کے حسن کی شان سنانے کی، حسین کی شان؟ وہ بھی آسمانوں سے زمین پہ آ رہا نہیں، ہم زمین پہ سے آسمان میں جا کے نہیں سنا رہے شان، آسمان والے خواہش کر کے زمین پہ آ رہے، کیا سنانے کے واسطے؟ حسن و حسین کی شان، سیدہ فاطمہ کی شان۔ تو کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو زمین پہ رہ کر یہ کہے ان کے شان سنانے کی کیا ضرورت ہے، ان سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بد نصیب ہے۔ کیوں بد نصیب ہے؟ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے علی، اے حسن، اے حسین، تم سے نفرت وہی شخص کر سکتا ہے جو حرامی ہو، بولے سرکار، یا پھر جس عورت کو اس کا شوہر حیض کی حالت میں ہم بستر ہوا اور اس سے حمل ٹھہرا، وہی شخص ان سے نفرت کر سکتا ہے۔ بولے تو ذرا غور کرو آپ، ان ہستیوں سے اگر ہم محبت کر رہے
تو اس کا مطلب ہم پاک خون کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ پہ ہمیں قربان ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ہم کو ایسے گندے پلیت طریقے سے پیدا نہیں کیا ہے. اور وہ شخص افسوس کرتا پھرے جو اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو حرامی ہے، زنا سے پیدا ہوا، یا پھر اس کے والد نے اس کو حیض کی حالت میں ہم بستر ہو کر پیدا کیا ہے. وہ گندے خون کی وجہ سے پیدا ہوا تو گندگی تو دل میں رہے گی. تو معلوم ہوا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. کن دلوں میں ڈالتا ہے؟ کن کی جھولی میں ڈالتا ہے؟ جن کے خون میں نظافت و طہارت ہوتی ہے، ان کے اندر یہ محبت ڈالی جاتی ہے. ذرا سوچئے آپ. اور ان کا کردار کیا ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا شجاعت ان کے اندر دیکھ لیجئے، بہادری ان کے اندر دیکھ لیجئے، راتوں کی شب داری ان کے اندر دیکھ لیجئے، صبر و رضا کا مقام دیکھنا ان کے اندر دیکھ لیجئے، اور رسول پاک کی اطاعت و فرما برداری ان کے اندر دیکھ لیجئے، سخاوت ان کے اندر دیکھ لیجئے. 10 ہزار اس دور کے، یہ دور کے 10 کروڑ ہوتے ہوں گے، وہ 1400 سال پہلے کے 10,000 بولے تو ذرا سوچو آپ. بھائی اہل بیت رسول، بلکہ صحابہ تحفے بھی دیتے تھے، نذرانے بھی دیتے تھے. تو آتے تھے نذرانے تو ہزاروں کی لاکھوں کی صورت میں آتے تھے، مگر صحابہ فرماتے ہیں ادھر ہم حسنین کریمین کو دیتے تھے ہاتھوں میں روپیے، تحفے، نذرانے، اور وہ ادھر لیتے تھے، گھر تک لے جانے سے پہلے صدقہ خیرات فرما دیتے تھے، غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. ایسی سخاوت والے بتا سکتے تو وہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، تو سردار بھی وہ سرداری کے قابل اعمال بھی ہیں. ویسا کردار، ویسے اعمال ہم تو کیا، ہماری نسلیں کیا، قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. وہ اعمال امام حسن، امام حسین علیہ السلام کے ہیں. اور یہاں پر ایک آخری بات عرض کر دیتا ہوں. جب ہم نے کہا علیہم السلام یا علیہ السلام، تو بولے یہ تو نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نہیں، نبیوں کے لیے بولا جاتا ہے. علیہ السلام ان کو کیوں بول رہے ہو؟ دیکھیے آپ، انبیاء کو تو علیہ السلام بول رہے، لیکن یہ اللہ فکسڈ نہیں کرا قرآن مجید میں کہ انبیاء کو علیہ السلام ہی بولنا، نہیں بولے تو نہیں چلتا، نہیں بولا اللہ تعالیٰ. سمجھ گئے بات آپ؟ کسی اور کو نہیں بول سکتے، نہیں بولا، پہلی بات. دوسری بات، اگر ان کو رضی اللہ عنہم بولیں گے یا رضی اللہ عنہ بولیں گے تو صحابہ کرام کو بھی رضی اللہ عنہ بول رہے. بھائی رسول پاک کے ہم زمانہ جو حضور پر ایمان لائے، حضور کے اوپر اپنی جان مال عزت و آبرو سب کچھ لٹا دیے، اور حضور کا ساتھ دیے دین و ملت کی خدمت کرنے میں، اور وہ سرکار کی 63 سالہ حیات میں حضور کو دے کے ایمان لائے اور ایمان پر ہی مرے، وہ صحابہ اکرام ہے نا، صحابہ اکرام. تو ان کو رضی اللہ عنہ بولے آپ، بولے. اب یہ صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، تو ان کی فضیلت تو ڈبل ہے نا. صحابہ کے مقابلے میں اہل بیت کی فضیلت ڈبل ہے. صحابہ بھی ہے یہ لوگ، اہل بیت بھی ہے، نبی کے گھر والے بھی ہے، تو یہاں فضیلت ڈبل ہے. اب اگر رضی اللہ عنہ ان کو بھی بولیں گے، ان کو بھی بولیں گے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اہل بیت اور صحابہ سیم فضیلت والے ہیں. نہیں، ان کو علیہ السلام اس لیے بولنا ہے. اور یہ میں نہیں نکال رہا ہوں اپنی طرف سے. آپ بولیں گے میں کون ہوں تو نکالنے والا؟ آپ پورے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی، بیہقی، طبرانی حدیث کے کتب اٹھا کر دیکھیے، جہاں حسن نام لکھا ہوا ہے وہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے. جہاں حسین نام لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر امام بخاری نے علیہ السلام لکھا. فتویٰ لگانا ہو تو ان کے اوپر لگاؤ. ائمہ اہل بیت کو علیہ السلام، علیہم السلام کس نے لکھا ہے؟ ائمہ احناف کے فقہا نے لکھا ہے، ائمہ شافعی کے فقہا نے لکھا ہے، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام مالک کے فقہا نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے. تو جب اتنے سارے ہستیوں نے لکھا تو بغیر وجہ کے تو نہیں لکھا نا. ان کے سامنے دونوں کی فضیلتیں تھی، صحابہ کی بھی تھی، اہل بیت کی بھی تھی. انہوں نے دیکھا اور جانچا اور سمجھ لیا کہ یہ تو صحابہ اکرام سنگل فضیلت والے ہیں، مگر اہل بیت مرتبہ صحابیت پر بھی ہے، مرتبہ اہل بیت کی فضیلت پر بھی فائز ہے. اس لیے ان کو علیہ السلام بولا جائے، اس لیے علیہ السلام بولا گیا. اگر پھر بھی اس پر کسی شخص کو اعتراض ہو تو اس کا جواب سن لے. پوری دنیا کے علماء سے پوچھ لے جا کر، جب کوئی شخص کسی اور کا سلام آپ کو پہنچاتا ہے، کسی اور کا سلام آپ کو پہنچاتا ہے، تو آپ کیا بولتے؟
دیکھو السلام علیکم کے جواب میں بولتے وعلیکم السلام، مگر میں اگر آپ کو بولا میرے چاچا آپ کو سلام بول رہے بولے تو آپ کیا جواب دیتے؟ وعلیکم السلام نہیں بولتے، کیا بولتے؟ وعلیکا وعلیہ السلام، کیا بولتے؟ وعلیکا وعلیہ السلام۔ یہ پوری دنیا کے علماء سے پوچھ لیجئے کسی بھی مسلک کے، کیا جواب دینا مولانا کوئی اگر ہم کو کسی اور کا سلام پہنچایا تو بولتے انہوں وعلیکا وعلیہ السلام۔ وعلیکا مانے تجھ پر سلام ہو، اے سلام لانے والے تیرے اوپر سلام ہو۔ وعلیہ السلام بولے تو اس پر سلام ہو۔ ارے وہ ہم اور آپ جیسا پاپی بھی ہو سکتا، شرابی بھی ہو سکتا، مومن ہے گناہگار بھی ہو سکتا، سود خور بھی ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا، مگر انہیں سلام بھیجا اور آپ لا کے پہنچائے، آپ بول رہے وعلیکا وعلیہ السلام، اس پر سلام ہو۔ جب یہ وعلیہ السلام ہو سکتا ہے تو ائمہ اہل بیت کیوں علیہ السلام نہیں ہو سکتے؟ غور کرنے والی بات ہے، ذرا غور و فکر کیا کریں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے ڈنکے اللہ تعالیٰ نے عرش سے بجانا شروع کیے، اب فرش تک آئے، اور قیامت کے دن ان کی فضیلتوں کے چرچے سب کے سامنے ہوں گے، جو ماننے والے نہیں ماننے والے۔ اب تو ماننے والے مان لے رہے، مگر جو نہیں ماننے والے نا وہ بھی تو کل قیامت کے دن خبروں سے اٹھ کے ٹھہرے ہوئے رہیں گے، وہ سب کے سامنے پتا چلے گا کہ فاطمہ کی فضیلت کیا ہے، علی مرتضیٰ کی فضیلت کیا ہے، حسن و حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پاکیزہ نفوس ہیں، ان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس سے اللہ کروانا چاہے، محبت وہ نہیں کر سکتا جس سے اللہ نہ کروانا چاہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد رحمانیہ کے اوپر کے حصے میں پی او پی سے پانی کے